بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، آج کی اس ویڈیو میں عذاب قبر کا ایک عبرتناک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میرے پاس میرے ایک دوست ملنے کے لیے آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ ہمارے پڑوس میں ایک شخص کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، آؤ اس کی تعزیت کے لیے چلیں، اس لیے کہ تعزیت کرنا مسلمان کا حق ہے۔ چنانچہ ہم دونوں اس پڑوسی کے گھر گئے۔ ہم نے جا کر اس کی تعزیت کی، اس کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ تم کو صبر کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ تمہارے بھائی کی مغفرت فرمائے، اور یہ صبر کرنے کا موقع ہے، صبر کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ ہم اس کو تسلی دیتے رہے مگر وہ مسلسل روتا رہا اور اس کو صبر نہیں آ رہا تھا۔ ہم اس کو جتنی تسلی دیتے وہ اور زیادہ رونا شروع کر دیتا۔ اس کے اس انداز پر ہم بہت حیران ہوئے۔ ہم نے اس سے کہا کہ سب کے بھائی مرا کرتے ہیں، کسی کے ماں باپ مر جاتے ہیں، کسی کے اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، کون سا گھر ہے جس میں کسی کا انتقال نہ ہوا ہو، لیکن تمہیں اتنا رونا کیوں آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بات اصل یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے مجھے صبر نہیں آ رہا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ اس نے بتایا قصہ یہ ہے کہ جس وقت ہم اپنے بھائی کو دفنا کر فارغ ہوئے اور قبرستان سے واپس ہوئے تو ابھی ہم چند قدم ہی چلے تھے کہ قبر کے اندر سے میرے بھائی کے چلانے کی آواز آئی اور چیخنے کی آواز آئی اور چیخنے اور کرانے کی آواز آئی۔ میں اس کی آواز سن کر کانپ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ میرے بھائی کی آواز ہے، میرے بھائی کو کیا ہو گیا؟ اس وقت سب لوگوں پر خوف طاری ہو گیا اور ایک دوسرے کو خوف سے دیکھنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے کہا کہ میں تو اپنے بھائی کی قبر کھولوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ ایسا نہ کرو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب واپس چلو۔ اتنی دیر میں دوبارہ مجھے اپنے بھائی کی آواز سنائی دی۔ اس آواز سے یہ اندازہ ہوا کہ اس کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ میں تو قبر کھول کر دیکھوں گا کہ کیا بات ہے، ابھی تو میں نے اس کو صحیح سالم قبر میں دفن کیا ہے، اس کو کیا ہو گیا؟ لوگوں نے مجھے منع کیا کہ قبر کھولنا ٹھیک نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب وہ جانے اور اللہ جانے، تم گھر واپس چلو۔ میں نے کہا کہ میں کیسے جا سکتا ہوں؟ اتنی دیر میں مجھے تیسری مرتبہ اپنے بھائی کی آواز سنائی دی۔ بس اس وقت میں دیوانہ وار اپنے بھائی کی قبر کی طرف لپکا اور جلدی جلدی اس کی قبر کی مٹی ہٹائی اور قبر کھولی اور اندر کود گیا۔ اندر جا کر دیکھا کہ میرے بھائی کے گلے میں انگاروں کا ہار پڑا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے میرا بھائی چیخ رہا ہے۔ اس کی تپش اور جلن کی وجہ سے میرا بھائی بے چین اور بے قرار ہے۔ چنانچہ یہ سوچ کر میرا ہاتھ آگے بڑھا کہ اس ہار کو دور کر دوں تاکہ میرے بھائی کی تکلیف دور ہو جائے۔ جیسے ہی میرا ہاتھ ان انگاروں کے قریب ہوا تو میرے ہاتھ کی پانچوں انگلیاں جل کر کوئلہ ہو گئیں۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ جیب سے نکال کر دکھایا تو واقعتاً صرف اس کی ہتھیلی باقی تھی اور انگلیاں غائب تھی اور اس کی وجہ سے میری چیخیں نکل گئی۔ پھر میں نے اپنے بھائی کو اسی حالت میں چھوڑا اور قبر سے نکل کر بھاگا۔ پھر لوگوں نے اس قبر کو دوبارہ بند کر دیا۔ اب ایک طرف تو مجھے اپنے ہاتھ کی سخت تکلیف کا احساس تھا اور اس سے بڑھ کر مجھے میرے بھائی کے عذاب کا خیال تھا کہ جس کے گلے میں انگاروں کا ہار ہے اس کا کیا حال ہوگا، اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اب مجھے کسی طرح سکون نہیں آ رہا۔ بہرحال قبر کا عذاب برحق ہے، اس لیے اس عذاب سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور یہ انتظام ہمارے دین میں 100% موجود ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سامعین مکرم، یہ عذاب قبر کا سچا واقعہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے اور عذاب قبر سے بچنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔